بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذاہب عالم کی متعلق تفصیلی گفتگو کا سلسلہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم پوری دنیا کے اندر مختلف اقوام جیسے امریکہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ، اور اس کے علاوہ قدیم عراقی مذاہب اور ان کے مذہبی عقائد اور نظریات، اس کے علاوہ ایران اور ہندوستان کے اندر موجود قدیم مذاہب اور ان کے مذہبی عقائد اور اہم شخصیات کا تعارف بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم ایشیا ہی کی سرزمین پر واپس آتے ہوئے یہاں کے ایک اہم ترین مذہب یعنی جاپانی مذہب کے متعلق بات کریں گے۔ جاپانی تہذیب دنیا کی جدید ترین تہذیبوں میں سے ہے۔ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ہم آپ کے سامنے یہاں اس مذہب کا جائزہ لیں گے جو بدھ مت کی آمد سے پہلے جاپان میں رائج تھا، جو صدیوں تک بدھ مت سے مقابلہ کرتا رہا، لیکن 19ویں صدی میں اپنا کھویا ہوا اقتدار واپس لینے میں کامیاب ہو گیا۔ 1945 تک جب کہ جاپانیوں نے اتحادیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے، یہ جاپانیوں کی اکثریت کا مذہب تھا۔ اس مذہب کو شنٹو مذہب کہا جاتا تھا۔ شنٹو دو لفظوں سے مرکب ہے، شین اور تاؤ۔ شین کے معنی ارواح کے ہیں اور تاؤ راستے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی ارواح کا راستہ۔ یہ لفظ شنٹو چینی ہے اور یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ 6 صدی عیسوی کے بعد جبکہ جاپان میں چین کا اقتدار بڑھ گیا اس وقت وضع کیا گیا ہے۔ جاپانی زبان میں شنٹو کو کیمی نو میجی کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کے معنی ہے خداؤں کا راستہ۔ اس مذہب کے عقائد اور ارتقاء کا جائزہ لینے سے پہلے اس کی خصوصیات کو جان لینا مناسب ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ شنٹو چند رسوم اور عقائد کا مجموعہ تھا جو صحیح معنوں میں مذہب کہلانے کے مستحق نہیں ہے، کیونکہ عیسائیت کے بعد مذہب کے دو اہم عنصر قرار دیے گئے، اول مذہبی کتاب، دوسرا اخلاقی تعلیمات۔ شنٹوازم کا دامن ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آگے چل کر اس مذہب نے چند کتابوں کو مقدس قرار دیا تھا، مثلا کوجی کی نومیجی، ین گی شیکی۔ یہ کتابیں مذہبی امور اور مراسم کے سلسلے میں استعمال ہوتی تھیں، لیکن ان کا شمار مقدس کتابوں میں نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس میں اخلاقیات کو سرے ہی سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ شنٹو اخلاقیات سے اس وقت تک بالکل ناآشنا رہا جب تک بدھ مت کے ذریعے جاپانی اس سے واقف نہیں ہو گئے۔ شنٹو صنمیات میں یعنی بتوں کے اندر دیوتاؤں کی بدکرداری اور بد اخلاقی کا ذکر بارہا کیا گیا ہے۔ شنٹو کو مذہب کہنے میں ایک دقت اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ دیگر مذاہب جغرافیائی حدود میں مقید نہیں، وہ دیگر ممالک میں پھیل سکتے ہیں، لیکن جاپانی مذہب اس وقت تک کسی علاقہ میں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جاپانی بادشاہ کی حدود مملکت میں وہ علاقہ شامل نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے بادشاہ نے غیر معمولی اہمیت اختیار کر لی۔ چنانچہ اس کا ذکر ہم آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک اور خامی شنٹو مذہب میں یہ ہے کہ وہ مستقبل کی زندگی کا کوئی نظریہ پیش نہیں کرتا اور جزا و سزا کے تصور سے بالکل ناآشنا ہے۔ مستقبل کی زندگی کے متعلق نظریہ مذہب کا ایک بنیادی اور اہم عنصر ہوتا ہے، جس کے بغیر مذہب کا کوئی بھی نظریہ عوام میں مقبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ شنٹو مذہب کی اہم خصوصیت سادگی ہے۔ اس مذہب کو نہ تو عقائد سے تعلق ہے اور نہ ہی ماوراء الطبیعات کے مسائل سے اسے کوئی واسطہ ہے۔ انہوں نے لے دے کر چند رسوم کا نام مذہب رکھ لیا ہے جو پیچیدگی سے بالکل پاک، جیسا کہ ہم آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جاپان والے اپنے ہمسایہ چین کے باشندوں کی طرح دوہری چیزوں پر زور دیتے تھے، ایک فطرت پرستی اور دوسرے آبا پرستی۔ لیکن جہاں تک فطرت پرستی کا تعلق ہے، دونوں میں بنیادی فرق تھا، اور یہ فرق دونوں ممالک کی تہذیب اور ثقافت کے اختلاف کا نتیجہ تھا۔ اہل چین کی مظاہر پرستی فطرت کے عمیق اور گہرے مطالعے پر مبنی تھی، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ انسان کائنات کا ایک جزو ہے۔ لیکن جاپانی علم و مطالعہ فطرت میں بہت پیچھے تھے۔ انہوں نے فطرت کا جو کچھ بھی مشاہدہ کیا اس کو علمی کہنا بہت مشکل ہے۔ اس میں غور و فکر کو بہت کم دخل رہا۔ اہل چین کے نزدیک، جیسا کہ پہلے چین والوں کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، آسمان سب سے بڑا معبود تھا، لیکن اہل جاپان یہ حیثیت سورج کو دیتے تھے۔ ان کے خیال میں سورج ایک دیوی تھی جس کا نام انہوں نے اماٹرا سو رکھا ہوا تھا، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جاپان میں اموی نظام رائج تھا۔ اماٹرا سو کو وہ کائناتی قوت کا درجہ نہیں دیتے تھے،
بلکہ ان کے یہاں اس کی حیثیت محض ایک دیوی کی سی تھی۔ جاپانی باشندے سمندر، پہاڑ، کھیتوں کے محافظ دیوتاؤں کے بھی معتقد تھے۔ ان کے مقدس درختوں کی پرستش کرنے کے بھی آثار ملتے ہیں۔ وہ دریا کے بھی پرستار تھے۔ انہوں نے فطرت کے دیوتاؤں کی پرستش کے لیے پہاڑوں کی چوٹیاں مخصوص کر رکھی تھی۔ جاپانی مذہب کا دوسرا عنصر آبا پرستی ہے۔ ان میں بھی آبا پرستی کا آغاز مردوں کے خوف و ہراس سے ہوتا ہے۔ وہ اہل چین سے اس بات میں مختلف تھے کہ وہ مردوں سے محبت نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی ان کے خیال میں یہ مردے ان کے خاندان کے افراد تھے۔ مردوں کی پرستش سے جاپانیوں کا مقصد محض یہ تھا کہ ان کے شر سے بچا جائے۔ وہ لوگ لاشوں کو ناپاک سمجھتے تھے۔ کسی عزیز کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی لاش سے جلد از جلد چھٹکارا پانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ جس مکان میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے ساتھ اس مکان سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے۔ جاپان میں آبا پرستی کو عروج اس وقت ہوا جب کہ بڑے بڑے لوگوں نے اپنا شجر نسب دیوتاؤں سے ملا دیا۔ بادشاہ کو اماٹراسو دیوی کی اولاد قرار دیا گیا۔ اس طرح ان کے یہاں دیوتاؤں کی پرستش بذات خود آبا پرستی بن گئی۔ بادشاہ کو اماٹراسو کی پرستش میں فطرت پرستی اور آبا پرستی دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ جاپانی دیوتاؤں کی تعداد غیر محدود تھی۔ وہ دیوتاؤں کو کمی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ یہ کمی 1,00,000 سے بھی زیادہ تھے۔ ہر مظہر فطرت سے ایک بلکہ کئی دیوتا متعلق کر دیے گئے۔ سورج، چاند، ستارے، بالخصوص قطب ستارہ، زمین، کیچڑ، مٹی اور پہاڑ، الگ الگ دیوتا انہوں نے مقرر کر رکھے تھے۔ سمندر کے 3 دیوتا تھے۔ سمندر کی تہہ کا دیوتا الگ تھا۔ بیچ سمندر کا ایک مختلف معبود تھا۔ سطح سمندر کا خدا ان کے نزدیک جداگانہ اور الگ تھا۔ ان کے علاوہ قوی الجثہ حیوانات بھی ان کے معبود تھے۔ آلات حرب یعنی جنگ کے آلات بھی ان کے نزدیک عبادت کے لائق تھے۔ ان مظاہر فطرت کے دیوتاؤں کے علاوہ بے شمار عظیم شخصیتوں کی باقاعدہ پرستش کی جاتی تھی۔ جاپانیوں کا عقیدہ تھا کہ تمام دیو ایک جوڑے ازنجی اور ازامی کی اولاد ہیں۔ جاپان میں اکثر دیوتا مقامی تھے، لیکن ایسے دیوتاؤں کی بھی کمی نہیں تھی جن کو پورے جاپان میں مقدس سمجھا جاتا تھا۔ ان ملکی یا قومی دیوتاؤں میں سے چند ایک کا حال ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دولت کا دیوتا ڈیکوکو تھا۔ اس کی حیثیت گھریلو دیوتا کی تھی۔ اگرچہ اماٹراسو جاپانیوں کے یہاں سب سے زیادہ اہم تھی، لیکن عبادت کے لحاظ سے ڈیکوکو اس سے سبقت لے گیا۔ جاپان کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں ڈیکوکو کی کوئی مورتی موجود نہ ہوتی۔ اس مورتی کو یہ جاپانی مقرر اوقات میں پرستش کے لیے اپنے سامنے رکھا کرتے۔ ڈیکوکو کے علاوہ ایک اور اہم ترین دیوتا بنزورو نام سے تھا، جس سے ادویات اور علاج و معالجہ کے متعلق مدد لی جاتی۔ مریضوں کو شفا اسی دیوتا کے ہاتھ میں سمجھی جاتی تھی۔ جو شخص بیمار ہو جاتا اسے اس دیوتا کے حضور ملایا جاتا۔ یہ مریض اپنا جسم اس بت سے رگڑتا جس سے وہ شفایاب ہو جاتا۔ پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ بادشاہوں نے اپنا سلسلہ نسب سورج کی دیوی سے ملا دیا تھا۔ اس دیوی کی اولاد میں ہونے کا دعویٰ سب سے پہلے جس بادشاہ نے کیا اس کا نام جیموٹینو تھا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جاپان میں شہنشاہیت کا قیام بھی اسی مقصد کی تکمیل کے لیے عمل میں آیا کہ اس کی پرستش بخوبی ہو سکے۔ جس طرح یہ دیوی معبودوں کی آقا ہے، اسی طرح اس کا خدمتگار بھی تمام جاپانیوں کا سردار ہے۔ شاہی محل قومی مذہب کا مرکز بن گیا۔ جاپان میں سیاست اور مذہب لازم اور ملزوم ہو گئے۔ بادشاہ کی ذات میں اگرچہ سیاسی اور مذہبی قوتیں جمع کر دی گئیں، لیکن اس کے باوجود جاپانی بادشاہ اپنے مد مقابل سے کچھ مختلف رہا۔ یہ چینی بادشاہ آسمان کا بیٹا تھا۔ یہ سورج کا بیٹا قرار پایا، لیکن وہ زمین پر خدا کا نمائندہ نہیں تھا، جیسا کہ چین میں بادشاہ کو بالعموم کہا جاتا تھا، بلکہ اس کی حیثیت دیوی کے پجاری سے زیادہ نہیں تھی۔ لیکن آگے چل کر سیاسی اور مذہبی اقتدار میں وہ اپنے چینی حریف سے سبقت لے گیا۔ بادشاہ کے مذہبی سردار بن جانے کے بعد جاپانی مذہب میں ایک تنظیم اور باقاعدگی پیدا ہو گئی جو پہلے موجود نہیں تھی۔ سرکاری مذہب کے ذریعے تمام عبادت شہنشاہ کے آباء و اجداد کی ہونے لگی، اور بادشاہ سورج کی دیوی کی اولاد ہونے کی حیثیت سے آہستہ آہستہ خدائی درجے پر فائز ہو گیا۔ تمام اقتدار اور قوت بادشاہ کی ذات میں سمٹ آئی۔ بادشاہ کی الوہیت کا عقیدہ بن گیا، جس نے جاپانی سیاست کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ جاپانی سیاست میں زبردست استحکام پیدا ہو گیا، جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔
ایک خاندان 2500 سال سے بھی کچھ زیادہ عرصے تک برسر اقتدار رہا اور کبھی بھی اسے بغاوت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جاپانی بادشاہ کا بانی جم مو تھا، جس کی حکومت کا آغاز 660 قبل مسیح میں ہوا اور جنگ عظیم دوم کے زمانے کا بادشاہ ہیرو ہیٹو 124واں بادشاہ تھا۔ جاپانی نہ صرف بادشاہ کے پرستار تھے بلکہ ان کے بھی یہاں انسان پرستی بہت عام تھی۔ انہوں نے ہر قومی عظیم شخصیت کو معبود قرار دے دیا۔ ہر وہ شخص جو سلطنت اور قوم کی نمایاں خدمات انجام دیتا وہ خدائی کے درجے پر فائز کر دیا جاتا۔ مقامی بہادروں، عظیم شخصیتوں اور عاقل مدبروں کی عبادت گاہیں ملک کے طول و عرض میں پائی جاتی ہیں۔ اب ہم جاپانی مذہب شنٹوازم کے معابد یعنی وہ مندر اور عبادت خانے ان کے متعلق گفتگو کریں گے جن کے اندر وہ اپنے مذہبی رسومات اور عبادات سر انجام دیا کرتے۔ غیر انسانی دیوتاؤں کے معابد یعنی عبادت خانے بالعموم بلند مقامات پر ہوتے تھے۔ جاپانی اپنے مندروں کو میا جو کہ وسطی جاپان کا صوبہ ہے اس کے مقام اسے کا مندر ہے جہاں کی زیارت نہایت پابندی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی مقام پر 2 مندر ہیں، ایک کا نام گیکو اور دوسرے کا نام نیکو ہے۔ فی الحقیقت یہ دونوں شنٹو مذہب کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا شمار جاپان کے اہم ترین میا یعنی عبادت خانوں میں ہوتا ہے۔ سال بھر یہاں پر زائرین کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ واپسی پر لوگ یہاں سے اپنے ساتھ نشانیاں لے جاتے ہیں اور نہایت احترام کے ساتھ گھروں کی بلند جگہوں پر ان کو سجاتے ہیں۔ جاپانی عبادت گاہوں کی اہم ترین خصوصیت ان کی سادگی ہے۔ یہ عبادت خانے لکڑی سے بنائے جاتے ہیں جن پر کسی قسم کی آرائش نہیں ہوتی، حتیٰ کہ رنگ و روغن بھی نہیں کیا جاتا۔ چھت خیموں کی طرح بنائی جاتی ہے، فرش پر پیال کی چٹائی بچھائی جاتی ہے۔ ان عبادت گاہوں میں نہ تو چاندی اور سونے کے ظروف ہوتے ہیں اور نہ ہی طلائی اور نقرئی زیورات رکھے جاتے ہیں۔ کسی قسم کی مورت بھی نہیں ہوتی۔ صرف 4 چیزیں عام طور پر پائی جاتی ہیں، ایک آئینہ، دوسری رسی، تیسری توڑی، چوتھی چیز گوہی۔ توڑی کے لفظی معنی پرندوں کے انڈے کے ہیں۔ بالعموم 2 درختوں کے تنوں کے درمیان بنایا جاتا ہے جن کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے اور ان پر ایک تنا رکھ دیا جاتا ہے۔ تنے کی چھال نکال دی جاتی ہے لیکن اس پر کسی قسم کا رنگ و روغن نہیں ہوتا۔ توڑی کے متعلق عقیدہ ہے کہ اس پر دیوتا آ کر آرام کرتے ہیں۔ اس پر پرندے بٹھائے جاتے ہیں لیکن ان پرندوں کو بھینٹ نہیں چڑھایا جاتا، یعنی ان کی قربانی نہیں دی جاتی۔ گوہی ایک پتلی سی لکڑی کو کہتے ہیں جس میں 2 لمبے کاغذ کے ٹکڑوں سے متبادل سمتوں میں محراب کی شکل میں بنا دی جاتی ہے۔ ان کاغذوں سے سفید اور موٹے کپڑوں کی نمائندگی کی جاتی ہے جن کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ دیوتاؤں کی توجہ مبذول کرانے کا ذریعہ ہے، لیکن بعد میں یہ کپڑے بجائے دیوتاؤں کی کشش کے بذات خود دیوتا بن گئے۔ آئینہ یعنی شیشے کے متعلق ماہرین مختلف الخیال ہیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ آئینہ کی غرض و غایت اس واقعہ کی یاد تازہ کرتی ہے جبکہ سورج دیوی نے زمین کی بدنظمی کا خاتمہ کرنے کے لیے نینی جی کو بھیجا تھا اور اسے بطور نشانی کے ایک آئینہ بھی دیا تھا۔ رسی توڑی یہ مندر کے دروازے پر لٹکی رہتی ہے۔ اس رسی کا تعلق قدیم مذہبی افسانے سے ہے۔ ان معابد کے علاوہ ہر گھر میں ایک جگہ عبادت کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ گھر میں ایک الماری دیوتاؤں کے لیے ہوتی ہے جسے جاپانی کماداتانا کہتے ہیں، جس میں ایسے ٹکٹ ہوتے ہیں جن میں دیوتاؤں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ ان ٹکٹوں کی حیثیت تعویذوں کی طرح ہوتی ہے جن کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس کے مالک کو 6 ماہ تمام مصائب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد ان ٹکٹوں کو یا تو جلا دیا جاتا ہے یا دریا میں بہا دیا جاتا ہے۔ ان عبادت گاہوں کے علاوہ ہر وہ گھر جہاں کوئی شخص فوت ہوتا ہے اسے عبادت کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ یہ پہلے رہائشی مکانات ہوتے پھر ان کو مندروں میں تبدیل کر دیا جاتا تھا۔ اس قسم کی عبادت خانے دیوتاؤں کے مندروں سے بھی سادے ہوتے ہیں جن کی دیواریں لکڑی کی ہوتی ہیں اور چھتیں سینٹھے کی یعنی محرابی شکل میں خیمے کی شکل میں بنی ہوتی ہیں۔ اگر ہم شنٹوازم اور جاپانیوں کی عبادات کے طریقے کے متعلق بات کریں تو یہ بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں۔ جاپانیوں کا عقیدہ ہے کہ ان معابد میں یعنی عبادت خانوں میں دیوتا موجود ہوتے ہیں اور اپنے عبادت گاروں کی مدد کرتے ہیں۔ دیگر باتوں کی طرح جاپانیوں کا طریقہ عبادت بھی نہایت سادہ اور پیچیدگیوں سے پاک ہے۔ بڑے بڑے عبادت خانوں میں مخصوص ایام میں بھی پجاریوں کا اجتماع ہوتا ہے، چند الفاظ گائے جاتے ہیں، ساتھ میں آلات موسیقی سے بھی مدد لی جاتی ہے۔
عام لوگ مندروں میں داخل ہونے کی ممانعت نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ مندروں کے صحنوں سے آگے نہیں جاتے، صحن ہی سے دیوتاؤں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ اس رسی کو کھینچتے ہیں جس میں گھنٹی بندھی ہوتی ہے اور مندر کے دروازے پر گھنٹی لٹکی رہتی ہے۔ خاص عبادتوں میں وہ 2 بار تالیاں بجانا اور 2 بار جھکنا داخل ہیں۔ یاترا جاپانیوں کے یہاں خاص عبادت ہے۔ جاپانی عبادت گاہوں کی زیارت کے لیے دور دراز مسافت طے کرنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ وہ ان زیارت گاہوں کی دہلیز پر چھوٹے چھوٹے کانسی کے سکے نچھاور کرتے ہیں۔ گھر واپس آتے وقت وہاں کی متبرک چیزیں خرید کر لاتے ہیں۔ بڑے بڑے دیوتاؤں کے تہوار نہایت اہتمام سے منائے جاتے ہیں۔ ان کی خاطر رقص و سرور کی محفلیں بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ پجاری جلوس کی صورت میں چکر لگاتے ہیں۔ اس جلوس میں دیوتاؤں کی علامت کو ساتھ رکھا جاتا ہے۔ ان کو نہایت عمدہ کاڑے ہوئے کپڑوں سے ڈھانک دیا جاتا ہے۔ مندر کے احاطے میں سفید پوش لڑکیاں جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں رقص کا مظاہرہ پیش کرتی ہیں۔ گھریلو معبد یعنی کاما ڈاما کا عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ تازہ پھول پتیاں اور ترکاریاں، چاول کی شراب اور پکے ہوئے چاول اور پانی وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں۔ ان کے قریب چراغاں بھی کیا جاتا ہے۔ جاپانی لوگ سورج کی دیوی کی عبادت روزانہ صبح نہایت سادگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس کی عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ صبح سورج کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ آہستہ آہستہ ملتے ہیں اور جھک جاتے ہیں۔ اس عبادت سے پہلے جسمانی صفائی خاص طور پر کی جاتی ہے۔ ہاتھ منہ دھویا جاتا ہے اور دانت صاف کیے جاتے ہیں اور غسل کرنا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ جاپانی مذہب کی خصوصیات میں ہم آپ کے سامنے یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ یہ مذہب رسوم اور دیومالائی باتوں کا مرکب ہے۔ رقص و ڈرامے کے ذریعے لوگوں میں قدیم عوامی قصوں کی اشاعت کی جاتی ہے۔ قدیم مذہبی رسوم میں لنگ پوجا کے بھی آثار ملتے ہیں۔ لنگ پوجا کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے جو آلہ تناسل ہے اس کی عبادت کو کرنا۔ اور یہاں پر یہ بات آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ ہندو مذہب کے اندر بھی شیو نامی دیوتا کے مخصوص حصے کی عبادت کی جاتی ہے، جس کا تفصیلی ذکر ہم آپ کے سامنے ہندو دھرم کی ویڈیو کے اندر کریں گے، جو کہ مستقبل میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بہرحال جاپانی مذہب اس لحاظ سے دنیا کا عجیب و غریب مذہب ہے کہ جس میں نہ تو حیات بعد الموت کا کوئی عقیدہ ہے اور نہ ہی دوزخ اور جہنم کا تصور پایا جاتا ہے۔ عبادت کے طریقے بھی نہایت سادہ ہیں، جنہیں جاہل آدمی بھی بلا تکلف سر انجام دے سکتا ہے۔ اس انجام دہی میں اس کو کسی کی مدد درکار نہیں ہوتی۔ پھر اس مذہب میں نہ تو بت ہوتے ہیں، نہ مورتیاں بنائی جاتی ہیں۔ پھر ان کے لاکھوں دیوتاؤں میں سے ایک بھی جابر اور ظالم نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات فروختی نظام کے لیے سازگار نہیں ہوتے، یعنی پنڈتوں اور مذہبی علماء کا جو ایک گروہ ہوتا ہے ان کے لیے تو یہ چیز بالکل بھی سازگار نہیں ہوتی۔ البتہ چونکہ اس مذہب میں رسومات پر بہت زور دیا گیا ہے، اس لیے لوگوں کو بہت دنوں کے بعد پروہتوں کی ضرورت لاحق ہوئی۔ یہ پروہت یعنی پنڈت دیگر مذاہب کی طرح کسی خاص عزت اور احترام کے مستحق نہیں سمجھے جاتے۔ ان کی سطح عوام سے کسی طرح بلند نہیں ہے۔ پروہت اعلیٰ کے عہدے پر بادشاہ فائز ہے، اس کا محل سب سے بڑا مذہبی مرکز ہے، لیکن بادشاہ کے علاوہ ایک اور طبقہ پرغرور پروہتوں کا ہے جن کے باقاعدہ عہدے مقرر ہیں اور مختلف گروہوں میں منقسم ہیں۔ ان کے فرائض میں مندروں کی حفاظت کرنا اور رسوم ادا کرنا داخل ہیں۔ یہ لوگ عام جاپانیوں سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ ان کے لیے راہبانہ زندگی بسر کرنا لازم نہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا عہدہ اپنے بیٹوں کو منتقل کر دیں۔ یہ لوگ جب رسوم کی ادائیگی میں مصروف ہوتے ہیں تو اپنا مخصوص لباس جو حکومت کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اسے پہن لیتے ہیں۔ یہاں تک تو ہم نے آپ کے سامنے جاپان کے قدیم مذہب شنٹو ازم کے مذہبی عقائد، رسومات اور ان کی عبادت کے طریقوں کے متعلق گفتگو کی۔ یہاں سے کہانی میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوتی ہے جب بدھ مت جاپان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ بدھ مت جاپان میں 6 صدی عیسوی میں پہنچا۔ یہ مذہب براہ راست چین جاپان میں داخل ہوا۔ کوریا کے بادشاہ نے بدھ مت اختیار کر لیا تھا۔ اس نے مذہب کی اشاعت کے لیے بڑی کوشش کی۔ جاپان کے بادشاہ کو گوتم کی سونے کی مورتی اور چند مقدس کتابیں بطور تحفہ بھیجی۔ بادشاہ ان تحفوں کا گرویدہ بن گیا۔ اس نے ان کی حفاظت کے لیے مندر تعمیر کیا اور کوریا ہی سے چند علماء کو بدھ مت کی اشاعت کے لیے جاپان بلوا لیا۔ چینیوں نے بدھ مت میں بڑی تبدیلیاں کر دی تھیں، جس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بدھ مت کی جو ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ اس کے اندر تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔
یہاں پر سرسری طور پر سمجھ لیجئے کہ چینیوں نے بدھ مت کے اندر اپنی مرضی کے مطابق بہت زیادہ تبدیلیاں پیدا کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے چمکدار مورتیوں کا بہت زیادہ رواج کیا۔ ابھی تک جاپانی لوگ سادگی کو جانتے تھے، تاہم انہوں نے اس مذہب کو بہت زیادہ پسند کیا اور اسی لیے بدھ مت جاپان میں بہت مقبول ہوا، اور اس بات کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا کہ شنٹو مذہب بالکل ہی ختم نہ ہو جائے۔ اگرچہ خود چین میں بدھ مت کی حیثیت محض ایک ثانوی درجے کی تھی، سرکاری مذہب کنفیوشیزم کے آگے وہ بالکل ہی مغلوب تھا، لیکن جاپان میں سب سے بڑا مذہب بن گیا۔ لیکن شنٹو مذہب کی شاہ پرستی اس کے آڑے وقت میں کام آئی۔ بادشاہ نے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اسی مذہب کی آڑ لی، پھر کنفیوشس مذہب نے بھی اسے کچھ سہارا دیا۔ جاپان میں شنٹو مذہب اور بدھ مت دونوں متحد کر دیے گئے۔ شنٹو میں اخلاق کی کمی کی تلافی گوتم بدھ کی تعلیمات کے ذریعے سے کی گئی، اور بدھ مت کا دامن بھی شنٹو کے پیرووں کے لیے وسیع کر دیا گیا۔ جاپانی دیوتا سب کے سب گوتم کے اوتار قرار دے دیے گئے۔ اس پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ جاپانیوں کی آبا پرستی پر بھی مہر جواز لگا دی گئی۔ اس سے غرض ایک طرف حکومت کی مخالفت سے خود کو محفوظ کرنا تھا، اور دوسری طرف عوام کے لیے اس مذہب کو پرکشش بنانا تھا۔ جس شخص نے جاپان کی سرزمین پر بدھ مت کو مستحکم بنیادوں پر قائم کیا وہ کوبوشی تھا، جو 9ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج بھی بدھ مت جاپانیوں کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ بدھ مت اور شنٹو ازم کے امتزاج سے ایک نیا مذہب مارز وجود میں آ گیا، جس کا ایک نیا نام ریگوبو شنٹو رکھا گیا، یعنی دو مذہبی نظریات۔ دونوں مذاہب کے پجاری ایک ہی معبد میں اکٹھے ہونے لگے اور وہ ساتھ ہی ساتھ میں رسوم ادا کرنے لگے۔ دونوں مذاہب نے ایک دوسرے کو بہت متاثر کیا، دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس جگہ چند اثرات کا اگر ہم جائزہ لیں جو کہ بدھ مت نے جاپانی مذہب پر ڈالے ہیں، تو پہلے نمبر پر بدھ مت نے جاپانیوں میں داخل ہوتے ہی جاپانیوں کی روایتی سادگی کا خاتمہ کر دیا۔ اب ان کے عبادت خانے جن میں مورتیوں کا گزر نہیں تھا، ان میں بے شمار خوبصورت اور دیدہ زیب مورتیاں رکھی جانے لگیں۔ یہ بت قدیم دیوتاؤں کے بھی تھے اور جاپانی ہیروؤں کے بھی تھے۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ گوتم اور ان کے شاگردوں کی قیمتی دھاتوں کی زرق برق مورتیاں بھی رکھی گئیں۔ ایک اہم اثر بدھ مت کا یہ ہے کہ ان کے ذریعے جاپانی اخلاقی اقدار سے روشناس ہوئے، ورنہ اس سے پہلے ان کے مذہب میں اخلاقیات کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب اعلیٰ خلقی کو مذہب کا ایک اہم جزو قرار دیا جانے لگا۔ تیسری جو چیز شنٹو ازم میں کمی تھی وہ تھی حیات بعد الممات کے متعلق تصور کا نہ ہونا اور خدائی تصور کا موجود نہ ہونا۔ اب بدھ مت نے انہیں روح کی بقا کی عقیدے کی تعلیم دی۔ ان میں بہت حد تک تناسخ کے عقیدے نے بھی راہ پکڑ لی، اگرچہ یہ عقیدہ کبھی بہت واضح صورت اختیار نہ کر سکا۔ دونوں مذاہب کا اتحاد بہت دنوں تک قائم نہ رہ سکا۔ یورپی اقوام کے ساتھ رابطہ قائم ہو جانے کے باعث جاپانیوں میں قومیت کا جذبہ پیدا ہو گیا، ورنہ دنیا میں جاپانی دوسروں کی چیزیں اپنانے اور غیر ممالک کے لوگوں کی شاگردی کرنے میں سب سے آگے تھے۔ قومیت کی تحریک کا یہ نتیجہ ہوا کہ غیر ملکی عقائد اور تصورات کو بھی بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی، ورنہ بدھ مت کے قبول کرنے میں انہوں نے پیش قدمی کی تھی۔ کنفوشس مذہب کو قبول کر لیا تھا، اور جب پرتگالیوں نے عیسائیت کا پرچار کیا تو جاپانی اس مذہب میں داخل ہونے سے بھی نہیں ہچکچائے۔ 18ویں صدی عیسوی سے پہلے ایک تحریک چلی جس کا مقصد مذہب کو غیر ملکی عناصر سے پاک کرنا تھا۔ اس تحریک کے بانی موٹو اورینو نام کے آدمی اور ہیراٹا اٹسوٹین نام کا آدمی تھے۔ یہ تحریک زیادہ کامیاب اس لیے نہ ہو سکی کہ دونوں مذہب ایک دوسرے میں اس قدر مدغم ہو چکے تھے کہ مقامی اور غیر ملکی عناصر میں تمیز کرنا ممکن نہیں تھا۔ تاہم اس تحریک سے یہ فائدہ ہوا کہ 1828 میں شنٹو مذہب ایک مرتبہ پھر سرکاری مذہب بن گیا۔ اس کے باوجود اس مذہب کو قبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ آخرکار 21 سال کے بعد 1899 میں جاپان کا نیا دستور جاری کیا گیا، جس کی روح سے ہر شخص کو آزادی دے دی گئی کہ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے، جس نے لوگوں کے دلوں میں شنٹو مذہب کے خلاف بد اعتمادی میں اور بھی اضافہ کر دیا، اور 21 سالہ جبری طور پر اس مذہب کے لوگوں کے سر پر تھوپنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دستور کے نفاذ کے بعد شدید رد عمل ہوا۔ لوگ بدھ مت کی طرف مائل ہو گئے اور ایک مرتبہ پھر بدھ مت جاپان میں غالب آ گیا۔
اس قومی نقصان سے جاپانیوں کو ایک فائدہ بھی پہنچا، وہ یہ کہ جاپان میں نئی تہذیب کی داغ بیل پڑ گئی اور دنیا کی سب سے کم عمر تہذیب معرض وجود میں آ گئی۔ بدھ مت کے علاوہ ایک اور مذہب جو جاپان میں خاصا مقبول ہوا وہ کنفیوشس ازم تھا، یہ بھی چین سے یہاں پہنچا۔ کنفیوشس مذہب سراسر اخلاقی تعلیمات کا مجموعہ تھا، اس کے برخلاف شنٹوازم اس سلسلے میں بالکل ہی کورا اور خالی تھا۔ جاپانیوں کو اپنے مذہب کی اس خامی کا شدید احساس تھا، انہوں نے کنفیوشس مذہب کو نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا، بالخصوص تعلیم یافتہ طبقہ میں اس کے پیروکار کثرت سے موجود تھے۔ کیونکہ کنفیوشس کے فلسفہ اخلاق میں سب سے زیادہ زور بے غرضی اور بے لوئی پر دیا گیا تھا، ظاہر ہے کہ جاپانی عوام اس تعلیم کی اہمیت سمجھنے سے قاصر رہے ہوں گے۔ تعلیم یافتہ افراد جن کے تعلقات دیگر ممالک سے بھی تھے، انہوں نے اس تعلیم کی افادیت کو خوب اچھی طرح بھانپ لیا ہوگا۔ اگرچہ بدھ مت نے بھی جاپانیوں کے اخلاق کو متاثر کیا تھا، لیکن کنفیوشس کا دیا ہوا نظریہ بہت بلند تھا، جاپانی لوگ اس کے بہت ہی زیادہ پرستار بن گئے۔ جاپانیوں پر تینوں مذاہب شنٹوازم، کنفیوشسزم اور بدھ مت نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ آج جاپان ایشیائی اقوام میں جس برتری کا حامل ہے وہ ان تینوں مذاہب کے مجموعی اثرات کا نتیجہ ہے۔ شنٹو مذہب نے ان کو مظاہر پرستی کی تعلیم دے کر ان میں فطرت سے محبت کا جذبہ بھر دیا۔ جاپانیوں کو مطالعہ فطرت کا شوق پیدا ہوا، وہ اسی قدیم مذہب کا مرہون منت ہے۔ بدھ مت نے ان کی تکلیف دہ، سادہ اور بے رونق زندگی کو آرائش اور زیبائش میں تبدیل کر دیا۔ اب ان میں فن سے ایک گہرا لگاؤ پیدا ہو گیا۔ آج جاپان صنعت کے میدان میں دنیا کے دیگر ممالک سے سبقت لے گیا ہے، یہ بدھ مت ہی کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ کنفیوشس مذہب نے جاپانیوں میں علم و حکمت کا شغف اور شوق پیدا کیا، جس نے ان میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کو پیدا کیا۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کے لائق ہے کہ مذہب انسان کی زندگی میں اس کے بناؤ یا بگاڑ کے اندر بہت ہی زیادہ دخل انداز ہوتا ہے۔ اگر مذہب کوئی بھی ہو، اس کی بنیادی تعلیمات اور اس کے اصول اور ضوابط پر پابندی سے عمل کیا جائے تو دنیا کی کوئی بھی قوم ترقی کر سکتی ہے، اور اگر مذہب بہتر سے بہتر ہو لیکن اس پر عمل کرنے کا جذبہ لوگوں میں موجود نہ ہو اور اس مذہب کو عملی طور پر اپنی زندگی سے نکال کر دوسروں کی نقالی اور دوسروں کی زندگی کو اور طرز معاشرت کو اور مذہبی نظریات کو متاثر ہو کر اپنا لیا جائے تو وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یقیناً جاپان آج ترقی کی جس معراج پر پہنچا ہے، اس میں سب سے بڑی دخل اندازی یہی ہے کہ انہوں نے جس مذہب کو بھی قبول کیا، اس مذہب پر دل و جان سے عمل کیا اور اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اسلام جیسے اعلیٰ ترین مذہب، جس کے سامنے کنفیوشسزم، بدھ مت اور شنٹوازم سمیت دنیا کے کسی مذہب کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے باوجود ہم اسلام جیسے اعلیٰ اخلاقی اور عملی مذہب کے ہوتے ہوئے تنزلی اور زوال کی طرف جا رہے ہیں، اور دن بدن ہمارے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کا بنیادی فلسفہ اور اس دین کا بنیادی پیغام سمجھ ہی نہیں پائے۔ اگر آج پوری دنیا کے مسلمان اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم اپنے دین پر، اپنے اللہ کے احکام پر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلیں گے تو یقیناً مسلمان آج بھی ترقی کی معراج کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ زمانے قدیم کے اندر، زمانے ماضی کے اندر مسلمانوں کی ترقی اور ایجادات اور علم و حکمت میں جب ان کا سکہ پوری دنیا میں چلتا تھا، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسلمان جب تک دین پر قائم رہے، شریعت پر قائم رہے، قرآن و سنت کو تھامے رکھا تو اللہ نے مسلمانوں کو عروج عطا کر دیا۔ امید واثق ہے کہ آپ کو اس شنٹوازم اور جاپانی مذہب کی تفصیلات جان کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور لائک شیئر بھی کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اس سے ہمیں بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں دین اسلام پر استقامت سے قائم رہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔